مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج جمعہ کا دن ہے، 2 محرم الحرام 1445 ہجری شروع ہے۔ اسلامی سال کا محرم الحرام یہ پہلا مہینہ شمار ہوتا ہے۔ جتنے مہینے آتے ہیں کسی مہینے میں ایسی رد و بدل نہیں ہوا کرتی جتنا محرم الحرام میں ہوتی ہے۔ جیسے ہی محرم الحرام آتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس الرٹ ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی محرم الحرام ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک کالے لباس پہنے جاتے ہیں۔ جیسے ہی محرم الحرام ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ سینہ کوبی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے چارپائیاں الٹ دی جاتی ہیں۔ جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے لوگ اپنی بیویوں سے جدا ہو جاتے ہیں، ہم بھی سوگ منا رہے ہیں۔ جیسے ہی محرم الحرام آتا ہے تو اپنے ماں باپ سالہ سال جو یاد نہیں آتے وہ بھی 9-10 کو یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں، قبرستان کی لیپا چھوپی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے سبیلیں لگتی ہیں، دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، اور ان سب کے کرنے کے لیے کوئی آتا نہیں ہے مولوی صاحب کے پاس پوچھنے کہ شریعت تو پاک پیغمبر کی ہے۔ ہم جو یہ دیکھا دکھائی باپ دادا کو دیکھا دکھائی کرتے آ رہے ہیں، شریعت میں اس کا کتنا حصہ ہے اور شریعت نے اس کا کیا ہمیں حکم فرمایا۔ محرم الحرام بھی باقی مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، لیکن ایک بڑی فضیلت والا مہینہ۔ فضیلت اس وجہ سے اس کو حاصل نہیں ہے کہ اس کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اس وجہ سے محرم الحرام کا مہینہ چمک گیا، بات ایسی نہیں۔ پڑھنے میں کتابیں اٹھانے میں معلوم ہوتا ہے کہ جب میرے اللہ نے یہ زمین و آسمان لوح و قلم بنایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محرم الحرام کی 10 کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پڑھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی 40 سال کے بعد توبہ قبول ہوئی، مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملا تو مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے جب ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا، مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے جب سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت اللہ نے عطا فرمائی، مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے، مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی قمیص چلی، جب کنعان پہنچی ابے نے آنکھوں پر لگائی، اللہ نے شفا نصیب فرمائی، مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ جب یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے شفا یابی نصیب فرمائی، مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریائے قلزم کو پار کرتے ہوئے باہر آئے۔ فرعون اپنی 16 لاکھ فوج سمیت جب اس دریا کے اندر غرق ہوا، مہینہ محرم الحرام کا تھا اور 10 عاشورے کا دن تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو ساری قوم نے گھیراؤ میں لے لیا اور ایک بندے کو اندر بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ، موجود ہیں تو ہم جا کر ان کو معاذ اللہ سولی دے دیں گے۔ وہ بندہ اندر آیا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے آسمان پہ بٹھا دیا، اٹھا کر فرشتوں کو بھیجا، پروں پہ اس نے کونیاں رکھی، سیدھا دوسرے آسمان پہ پہنچ گئے۔ قوم آئی، جب دیکھا کہ ان کا اپنا بندہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنائے ہوئے ہے
انہوں نے دوسرے بندے کی تلاش شروع نہ کی بلکہ اسی بندے کو سولی لٹکا دی، اور آج تک یہ سمجھتے آ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی پہ لٹکا دیا اور وہ ہمارے گناہوں کو کفارہ ہو گئے، اب ہم شراب پئیں، زنا کریں، کوئی بھی گناہ کریں تو ہمارے نبی ہماری طرف سے کفارہ ہو گیا، اب ہم پر کوئی گناہ نہیں ہونا۔ اس وجہ سے ان کے یہ گلے کے اندر یہ ٹائی، یہ انہی کا نشان ہے، یہ صلیب کا نشان یہ انہی کا نشان ہے، اور ان کے گرجوں کے اندر یہ جو لگی ہوتی ہے یہ صلیب کا نشان، یہ اسی کی علامت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی دے دی۔ یہ الگ موضوع ہے، لیکن وہ جو مہینہ تھا جس دن انہوں نے اپنے بندے کو سولی پہ لٹکایا، وہ مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ محرم الحرام، یہ مہینے کا نام ہی ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عظمت، شان، شوکت رکھی ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ نے اپنے گھر کو بیت محرم فرمایا۔ کہ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، لفظ محرم بھی قرآن میں، لفظ حرام بھی قرآن میں، دونوں کا معنی عظمت والا، دونوں کا معنی شوکت والا۔ یہ مہینے عظیم تھے، یہ مہینے عظمت والے، شوکت والے تھے، یہ مہینہ عظمت والا ہے، عظمت والا رہے گا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر تھے تو اللہ کے نبی نے محرم الحرام کا یہ 10 کا روزہ ہمیشہ رکھا، بلکہ فرض تھا۔ صحابہ کرام بھی 10 کا روزہ رکھتے، اللہ کے نبی بھی 10 کا روزہ رکھتے۔ پھر رہتے رہتے جب اللہ کے نبی کی عمر 53 سال کی ہوئی، پھر محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ کے اندر یہودی کثرت کے ساتھ آباد تھے۔ ان یہودیوں کو حضور نے دیکھا کہ وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم 10 کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ بات یہ ہے، جب ہماری قوم بنی اسرائیل کو جب فرعون جیسے ظالم سے نجات دی تھی، فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہوا تھا، تو وہ 10 کا روزہ اور 10 کا دن تھا، محرم کا دن، تو ہم شکرانے کے طور پر اس دن کو نفلی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو میرا بھائی تھا، میں تو اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ اپنے بھائی کی مشابہت کے اندر میں بھی روزہ رکھوں۔ اللہ کے نبی نے پھر صحابہ کرام کو حکم فرمایا، وہ سارے 10 کا روزہ رکھتے تھے، صحابہ بھی 10 کا روزہ، حضور بھی 10 کا روزہ رکھتے رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت حسین ابھی شہید نہیں ہوئے، حضرت حسین کی شہادت میں ابھی 60 سال باقی۔ اللہ کے نبی اس سے پہلے اپنی امت کو محرم الحرام کی عظمت سکھلا رہے ہیں۔ پھر آخری سال اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ یہودی بھی 10 کو روزہ رکھیں، میں محمد بھی 10 کو روزہ رکھوں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ان یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت بنے۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے فرمایا اگلے سال اگر اللہ نے مجھے زندگی عطا فرمائی تو میں اگلے سال 10 کے ساتھ ایک اور روزہ ملاؤں گا۔ لیکن محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی نے وفا نہ کی، اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما ہوئے، تو اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کرام کا عمل یہ تھا کہ 10 کے ساتھ یا 9 کا روزہ رکھتے تھے، یا 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھتے تھے، یعنی اکیلا 10 کا روزہ رکھتا ہے تو بھی پیغمبر کی سنت گناہ گار نہیں۔ اگر 9-10 کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی مزید خوش ہوں گے کہ حضور کو یہ پسند تھا، مشابہت سے بندہ بچ جاتا ہے۔ 9 کا روزہ نہیں رکھ سکتا، پھر 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھے۔ اب یہ روزہ جو ثابت ہوا، آپ نے اتنی تفصیل سنی، اس کے اندر یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی۔ اس وقت حضرت حسین نہ پیاسے شہید ہوئے تھے، نہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا گئے تھے۔ یہ سن 61 ہجری کی شہادت کا واقعہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، 1, 2, 3, 4 ہجری مدینہ کی بات اس وقت کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ مجھے پسند ہے، تم روزہ رکھا کرو۔ یہ روزہ پاک پیغمبر کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی 10 روزے کو اپنے گھر والوں پہ، اہل و عیال پہ وسعت کرتا ہے، رزق کے اندر، خرچے کے اندر اضافہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کی روزی میں برکتیں نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا جب حضرت حسین کی عمر 5-6 سال کی تھی، شہادت کی ابھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی نے اس وقت فراوانی کا حکم فرمایا۔ اب ہمیں حکم جو محرم کے تھے وہ 2 ہی تھے، ایک روزے کا حکم تھا
ایک اپنے گھر والوں پہ ہم نے فراخی کرنی تھی، اس کا حکم تھا۔ اس کے علاوہ شریعت نے کوئی محرم کا ہمیں حکم نہیں فرمایا، نہ ہمیں محرم کے عاشورے کے دنوں میں قبرستان جانے کا حکم ہے، نہ قبروں کی لیپا چوپی کا حکم ہے، نہ سبیل چلانے کا حکم ہے۔ قرآن تو کہتا ہے شہید زندہ ہے، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ اللہ کے ہاں رزق کھاتا ہے۔ جس کو اللہ رزق کھلائے، جس کو اللہ پلائے، اس کو تیرے میٹھے پانی کی ضرورت ہی کیا ہے، تیری سبیلوں کی اس کو ضرورت ہی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے خزانوں سے اللہ رزق کھلاتا ہے، اور شہید زندہ ہوتا ہے۔ زندہ کا ماتم نہیں ہوا کرتا، اور شہید ایک نعمت ہوتی ہے، نعمت پر ناشکری ہائے وائے نہیں بلکہ واہ واہ ہوا کرتی ہے۔ سب سے بڑی نعمت نبوت کی ہے، پھر اس کے بعد صداقت کی ہے، پھر اس کے بعد شہادت کی ہے، پھر اس کے بعد صالحین کا رتبہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے نبی نہیں امام الانبیاء بنایا۔ بعد ازاں بھی حضور کہا کرتے تھے یا اللہ میری خواہش ہے کہ تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ امت کو مسئلہ سمجھایا کہ بھئی شہادت کا مقام اتنا اعلیٰ مقام ہے، اگر کوئی آپ کو دھوکہ دینے لگے کہ مولوی صاحب ہم جو ماتم کرتے ہیں وہ پیاسے کو شہید کیا گیا، وہ تیر و تلوار چلائے گئے، وہ زخموں سے چور چور، وہ لاشیں اٹھاتا ہوا، وہ جو اتنا تڑپا ہوگا، وہ جو اتنا زخم لگے ہوں گے، ان کے دکھ اور درد کو دیکھ کر ہم ماتم اور ہم جناب افسوس کرتے ہیں۔ میں نے کہا ایک بات تیری، ایک بات پاک پیغمبر کی بتا دوں کہ پاک پیغمبر کی بات مانوں، یہ بات تیری مانوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب شہید شہادت کا جام پی رہا ہوتا ہے، جب شہید شہادت کے آخری مراحل میں داخل ہوتا ہے، جب شہید اپنے خون کے اندر لت پت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کو یہ مقام نصیب فرماتے ہیں، سارے پردے ہٹا کر پھر اس کو اللہ اپنا دیدار نصیب فرما دیتے ہیں۔ جو اللہ کے دیدار میں محو ہو اس کو تیروں کے زخم اثر نہیں کیا کرتے ہیں، جو اللہ کے دیدار کے اندر محو ہو اس کو تلواروں کے زخم اثر نہیں کیا کرتے ہیں۔ میں آپ کو مثال کے ساتھ بات سمجھاؤں، مصر کی عورتوں نے جا کر کہا زلیخا کو، زلیخا بادشاہ کی بیوی، اتنا تیرا چرچا، اتنا تیرا حسن، اتنا تیری بات، تو نے ایک غلام جس کو تو نے پالا اس پر تو فریفتہ ہو گئی۔ تو زلیخا نے کہا میں ان کو بات سمجھاؤں دلائل سے، سمجھ میں نہ آئے گی، جب تک یہ آ کر دیکھیں نا۔ ساری عورتوں کو بلایا بٹھایا، ان کے ہاتھ میں سیب دے دیے، ان کے ہاتھوں میں سبزیاں دے دی، وہ کاٹنے لگی، چھریاں تیز تھی۔ ادھر سے یوسف علیہ السلام کو کہا اس کمرے سے نکلیں، اس کمرے کے اندر داخل ہو جائیں۔ یوسف نبی تھے، یوسف علیہ السلام معصوم نبی ہیں، آپ کی آنکھ عورتوں کی طرف نہیں اٹھی، آنکھ جھکی ہوئی ہے۔ ایک کمرے سے نکلے ہیں، دوسرے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ اس دوران قرآن منظر کشی کرتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان عورتوں نے پھلوں کی جگہ اپنی انگلیاں تک کاٹ دی، انگلیاں نیچے جا پڑی، خون بہ رہا تھا۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، اور یہ اثر صرف ہاتھوں تک نہیں، یہ اثر دماغ تک ہوا، ان کے دماغ محو ہو گئے، کہنے لگے یہ تو بشر ہے ہی نہیں، یہ تو ملک کریم کوئی فرشتہ لگتا ہے، بشر اتنا خوبصورت نہیں ہوتا۔ بشریت کا انکار کر بیٹھی، نبوت کا انکار کر بیٹھی، ہاتھ کاٹ دیے۔ یوسف مخلوق ہے، ایک مخلوق کو اللہ اتنا حسن دے کہ یوسف کو عورتیں دیکھیں انگلیاں کرتی ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ تو یار جو خالق کے دیدار کے اندر محو ہو اس کو کیسے زخموں کا اثر ہو جاتا ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے جب حضرت حسین شہید ہو رہے تھے اللہ کے دیدار کے اندر محو تھے، خدا کی قسم ہے ان کو اتنا بھی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی جتنا انسان کو مچھر اور مکھی کاٹتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ کہ بندہ کہے مولوی صاحب یا جٹ بندے ہوتے ہیں جٹکیاں باتیں کرتے ہیں، مولوی صاحب ایک بندے کے ہاتھ میں قرآن ہو، قرآن گر جائے، ہائے قرآن گر گیا، ہائے کرتے ہو، نواسہ رسول گھوڑے سے گرا، ہم ہائے بھی نہ کریں۔ میں نے کہا ہم ہائے کرتے ہیں، قرآن پر نہیں۔ قرآن کی عظمت کم نہیں ہوئی، قرآن عظمت والا تھا، قرآن عظمت والا ہے، قرآن عظمت والا رہے گا۔ قرآن کے گرنے سے قرآن کی عظمت میں کمی نہیں آئی۔ ہم ہائے کرتے ہیں اس ہاتھ پر جس نے قرآن کو گرایا، اس کا نقصان ہوا۔ ہم نے حضرت حسین پہ ہائے نہیں کرنی، حسین کے گرنے سے مقام کم نہیں ہوا۔ اللہ نے شہادت کے لیے اتنا اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے مہینہ منتخب فرمایا محرم الحرام کا، جس کے اندر اللہ نے سارے کام انجام دیے۔ اللہ نے وہ تاریخ بھی دس کی جس کے اندر قیامت قائم ہوگی۔ اللہ نے اس تاریخ
भाई का इंतखाब फरमाया। हज़रत हुसैन पर हाय नहीं, है तो सिमर पर है तो यजीद पर है, हाय हज़रत हुसैन पर नहीं हो सकती। हज़रत हुसैन कल भी वाह वाह था, हज़रत हुसैन आज भी वाह वाह है, हज़रत हुसैन हमेशा वाह वाह रहेगा, है नहीं हो सकती। एक बंदा और उठा, उसने कहा जी मौलवी साहब अजीब बात करते हो, उस पर वाह करने की क्या बात है। मैंने कहा भाई एक हाजी साहबान अभी आए हैं सारम रुवई बहर निकल के, उन हाजियों के इकराम के लिए रातों को अपनी नींदें कुर्बान करके खड़ा था, हाथों के अंदर मालाएं थी, फूल थे, क्या वजह है? सारे उसको पहना रहे हैं। क्या हिफ्ज़ कुरान करके आया? नहीं जी, कुरान का हाफिज बन के नहीं, पाक पैगंबर के दीदार करके आया? नहीं जी, दीदार करके नहीं आया। फिर क्या वजह है? इसके अंदर क्या तब्दीली आई? उसने मुझे जवाब दिया कि हम सब ने इकराम किया कि ये खुशनसीब इंसान है जो अल्लाह के घर को देख कर आया है। चलो हम अल्लाह के घर को ना देख सके, उन आंखों उन चेहरों को हमने देखा जिन्होंने अल्लाह के घर का दीदार किया। और अजीजों, जो अल्लाह के घर का दीदार करके आए तुम उसको मालाएं पहनाओ, मुल्तान एयरपोर्ट पे रश करो, फूल की पत्तियां उस पर निछावर करो। जो खुद रब का दीदार करके आए हम उसको वाह वाह क्यों ना कहें, हम उसको मुबारकबाद क्यों ना कहें। वो शहादत का रुतबा, शहादत का जाम पीने के लिए गए थे। हजरत हुसैन अपने मकसद के अंदर कामयाब हुए, अल्लाह ने अपना दीदार नसीब फरमाया। इस वजह से कल भी हजरत हुसैन वाह हुसैन था, आज भी वाह हुसैन है, क़यामत की सुबह तक वाह हुसैन रहेगा। हुसैन की अजमत रिफत के अंदर कमी नहीं आ सकती है। हाँ, जो आदमी माथा पीटे, जो आदमी गिरेबान फाड़े, जो आदमी काले कपड़े पहने, जो आदमी अपने बाल नोचे, मैं उसको पाक पैगंबर का ये फरमान सुना कि इस मौजू को बात खत्म करूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जियूबा व दआ बिदावल जाहिलियती फलैसा मिन्ना। मीठे मदनी ने फरमाया जो आदमी सदमे के अंदर मुंह माथा पीटे, जो आदमी सदमे के अंदर अपने गिरेबान फाड़े, जो आदमी सदमे के अंदर अपने बाल नोचे, जो आदमी सदमे के अंदर जाहिलियत को बयान करे, पाक पैगंबर ने फरमाया मैं मोहम्मद कह के जा रहा हूं तुम्हें, वो बंदा मेरी उम्मत में से नहीं है, मैं उसको अपनी उम्मत में शुमार नहीं करूंगा। अब देख लेना, तुम पाक पैगंबर की उम्मत में खड़े हो या पाक पैगंबर की उम्मत से हटकर तुम किसी महफिल के अंदर खड़े हो। अजीजों, गुनाह का देखना गुनाह है, गुनाह का करना गुनाह है। इन अशूरे के अंदर अगर तुमने किसी गुनाह की महफिल को देखा, तुमने करने की तरह गुनाह किया है, उस काम को करो जो पैगंबर ने फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो पैगंबर दे उसे ले लो, जिससे पैगंबर रोके उससे रुक जाओ। पैगंबर ने हमें अब जो है वो वावेला करने से मना फरमाया, रोजे का हुक्म फरमाया। अल्लाह के नबी ने हमें इसके अंदर अपने घर वालों पे फराखी का हुक्म फरमाया। पाक पैगंबर की बात मान के देखो, खुदा की कसम है रोज़ा अक़दस के अंदर मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे और अर्श पे उसका खुदा राजी हो जाएगा। ये महीना वो महीना है जिसकी यकम को मुराद रसूल शहीद हुए, जिसकी 10 को जिगर गोशे रसूल शहीद हुए। एक यकम को शहीद हुआ, एक 10 को शहादत का जाम नोश करता है। पहले को कहते हैं सहाबी रसूल, मुराद रसूल, दूसरे कहते हैं अहले बैत के चश्मो चराग, जिगर गोशे रसूल, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी दोशे नबूवत के शाह सवार सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फिर आप जब भी किसी महफिल में जाओ, जब भी आप किसी जलसे में जुलूस में जाओ, तो लोग बात करते हैं कि हज़रत हुसैन छोटे थे, अल्लाह के नबी बड़ी मोहब्बत करते थे। फिर बात करके 2-4 बातें, फिर करबला के अंदर गए, फिर रोना शुरू कर देते हैं। वह यार 50 साल ज़िंदगी, 55 साल ज़िंदगी में सिर्फ 5 साल उसके तुम शुरू के बयान करते हो, फिर शहादत के दिन बयान करते हो। इतना अजीम और मर्तबत सहाबी, इतना अजीम और मर्तबत पैगंबर का प्यारा सैयदा फातिमा का लख्त जिगर, दरमियान में उसकी कोई ज़िंदगी नहीं, दरमियान में उसकी कोई सीरत नहीं। तुम उसकी सीरत उम्मत के सामने रखो ताकि पता चले। अगर ये सीरत अहले बैत की दरमियान के सामने रख दें, फिर सारे सवाल दूर हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने अहले बैत और सहाबा में ऐसी मोहब्बत कायम फरमाई
کہ اللہ نے شہادت کے لیے بھی مہینہ ایک انتخاب فرمایا، صحابیت بھی اسی مہینے کے اندر شہادت نوش کر رہی ہے، اہل بیت بھی اسی مہینے کے اندر شہادت نوش کر رہے ہیں۔ صحابہ اہل بیت کے درمیان اللہ نے بڑی محبت اور پیار کو پیدا فرمایا تھا۔ میں اس پر کئی مثالیں آپ حضرات کو دے سکتا ہوں، کبھی آپ پڑھنا سب سے پہلے جو اہل بیت کا چشم و چراغ ہیں، وہ جگر گوشہ رسول، وہ پیغمبر کی صاحبزادی سیدنا علی کی گھر والی سیدنا حسن حسین کی اماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ نے سیدہ فاطمہ کی شان جس کتاب کے اندر کھولو گے اس کی شان بیان کرنے والی کوئی اور نہیں، وہ صدیق اکبر کی بیٹی صدیقہ کائنات سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوگی جو حضرت فاطمہ کی شان بیان کریں گی۔ میں نے پڑھا اماں عائشہ کو، اماں عائشہ فرما رہی تھی لوگوں پاک پیغمبر کے بعد سب سے افضل میں نے جس کو پایا وہ پاک پیغمبر کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو افضل پایا۔ میں نے پڑھا اماں عائشہ کو، اماں عائشہ فرما رہی تھی کہ جس نے پاک پیغمبر کی گفتگو دیکھنی ہو میری فاطمہ کی گفتگو کو دیکھ لیا کرے، میری فاطمہ ایسی گفتگو کرتی ہے جیسے پاک پیغمبر کے لبوں سے موتی جھڑ رہے ہوں۔ آپ اماں عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی کہ لوگوں جب میری بیٹی فاطمہ چلتے ہوئے آتی تھی ایسے لگتا تھا جیسے محمد الرسول اللہ خوبصورت چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ محبت تھی۔ اگر تم پڑھو گے پھر تمہیں معلوم ہوگا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی کبھی بیٹھ کے پڑھنا جو کہا کرتے تھے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہر وقت اٹھنا بیٹھنا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو کے اندر درد پڑ گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کپڑا گرم کر کے بار بار سیکتے جاتے تھے اور دعائیں دیتے جاتے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ایک بیعت کی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، پھر لوگوں میں چیمیں گویاں جو آج تک ہو رہی ہیں۔ سیدنا علی نے 6 مہینے کے بعد دوبارہ ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کی، فرمایا جس کو اللہ کے نبی نے ہمارے مصلی کا امام بنایا ہم دنیا کا امام بھی اسی ابو بکر صدیق کو بناتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کی علی کے ساتھ محبت تھی، محبت پڑھنی ہے تو پڑھنا۔ عصر کی نماز پڑھی ابو بکر صدیق نے، نماز کے بعد باہر تشریف لے گئے، دیکھا بچے چھوٹے چھوٹے وہاں کھیل رہے ہیں، ایک بچے کو اٹھایا، اس کا سر سونگھا، بوسہ دیا، پھر کندھے پہ بٹھایا، پھر چلنے لگے۔ سیدنا علی نے کہا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین یہ بچہ آپ نے بھول کر اٹھایا، یہ بچہ آپ کا نہیں بچہ میرا ہے۔ ابو بکر صدیق مسکرا پڑے، فرمایا ہاں ہاں میں جانتا ہوں بچہ علی کا ہے لیکن خوشبو نبی کی آتی ہے، میں اس وجہ سے پھونکتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کی اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے۔ تم پڑھنا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ امیر المؤمنین بنے، آپ نے بیت المال کے اندر فروانی دیکھی تو آپ نے کہا وظیفے مقرر کرو۔ حضرت پہلے اپنا وظیفہ مقرر کریں، پھر اپنی اولاد کا مقرر کریں، پھر بڑے بڑے صحابہ کا۔ فرمایا نانا جو حضور کے زیادہ قریب ہے سب سے پہلے اس کا وظیفہ مقرر کرو۔ سب سے پہلے سیدنا عباس کا وظیفہ 5000 درہم مقرر کیا، پھر حضرت علی کا وظیفہ 5000 درہم مقرر کیا، پھر حضرت حسن کا وظیفہ، جبکہ یہ چھوٹے تھے بدر احد کے اندر شریک نہیں ہوئے، بدری صحابہ کے برابر 5000 درہم مقرر کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا وظیفہ 5000 درہم مقرر کیا۔ اور آپ نے یہ واقعہ سنا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا حسین پہلے تو میرے گھر نہیں آتے تھے، اب آپ کی بہن ام کلثوم میرے گھر کے اندر ہے، کبھی اس کے ملنے کے بہانے میرے گھر آ جایا کرو۔ حضرت حسین ملنے کے لیے گئے، دروازہ بند تھا، عبداللہ بن عمر باہر بیٹھے تھے، پوچھا جی خیر تو ہے؟ کہا خاص میٹنگ ہو رہی ہے۔ مجھے ابے نے کہا تو باہر بیٹھ اندر نہ آ، اجازت نہیں ہے۔ فرمایا جس نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی وہ حسین کو کیا اجازت دے گا؟ حضرت حسین وہاں پر تشریف لے گئے۔ بعد ازاں عمر بن خطاب کی ملاقات ہوئی، امیر المؤمنین نے پوچھا جگر گوشہ رسول سے جی آپ کو میں نے دعوت دی تھی آپ تشریف نہ لائے؟ کہا جی میں آیا تھا، آپ کا بیٹا باہر تھا، میں نے اس سے گفتگو کی، میں نے کہا اس نے بیٹے کو باہر بٹھا رکھا ہے مجھے کیا اندر آنے دے گا؟ آگے عمر بن خطاب کی آنکھوں سے آنسو تھے، کہا کہاں میرا بیٹا، کہاں آپ کی شان؟ عمر کو اللہ نے جو شان نصیب فرمائی ہے وہ آپ کے نانا مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے اللہ نے ہمیں شان نصیب فرمائی ہے۔
آپ کی نالین مبارک کی برکت سے اللہ کی نشان نصیب فرمائی ہے۔ حسین جب بھی آیا کرو، آپ کو دروازے پہ دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بغیر دستک کے اندر تشریف لے آئے کرو۔ یہ کون کہہ رہا؟ یہ عمر بن خطاب کہہ رہا، جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب جو پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں۔ یوں تو ساری دنیا کی پیاس بجھاتا ہے دریا، لیکن جس دریا کی پیاس بجھے اس کو عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، جنازہ پڑھا، حضرت حسین نے جنازہ پڑھا، واپسی تشریف لا رہے ہیں، دھوپ ہے، گرمی ہے، ایک درخت ہے، درخت کے نیچے حضرت حسین تھوڑا سا سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنی پگڑی اتاری، پگڑی اتار کے حضرت حسین کے جوتے اور آپ کے قدم مبارک کو صاف کرنے لگے۔ حضرت حسین نے اپنے پاؤں سمیٹ لیے، کہا چاچا آپ ہمارے ابا کی عمر کے ہو، 5300، آپ کو کچھ حدیثیں یاد ہیں، آپ کا اتنا بڑے بڑے صحابہ اکرام کرتے ہیں، بات کوئی محدث نہیں کرتا جب تک حدثنا ابو ہریرہ نہ کہے، اور آپ اپنی چادر سے میرے جوتے صفا کر رہے ہیں۔ فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما، جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما، میں کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں، آپ کے قدمین مبارک صاف کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب کر رہا۔ اور بھائی یہ ساری زندگی پڑھو، پھر پتہ چلے گا کہ اللہ نے ان صحابہ اور اہل بیت میں کیسی محبت الفت قائم کی تھی۔ یہ ٹوٹی پھوٹی چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ پاک اہل بیت صحابہ کرام کے ساتھ سچی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔